پھر سیکورٹی فورسز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری سیکورٹی فورسز نے قربانیاں دے کر ہمیں محفوظ بنایا ہے، لیکن نیشنل سیکورٹی کے اہداف بڑے وسیع ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ چند لوگ امیر ہوں کسی ملک میں اور بے شمار لوگ غریب ہوں اور وہ آپ کہیں کہ یہ ایک نیشنل سیکورٹی یہاں پر اس ملک میں حاصل ہے. یہ بڑا ایک مسئلہ ہوگا. اور پھر یہ کہ جی جائز حقوق دینا کشمیریوں کو یہ بھارت کے حق میں ہے، تو کیا بھارت پہل کرے گا؟ بابر ڈوگر صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ عمران خان صاحب کی یہ سوچ ہے کہ بھارت پہلا قدم اٹھائے. اب باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی بیک چینل پر معاملات چل رہے ہیں، ابھی ایل او سی پر پھر سیز فائر کی بات ہوئی ہے، دوبارہ سے معاہدے کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. تو یہ جو بائیڈن چاہ رہے ہیں کہ خطے میں یہاں پر معاملات صحیح ہوں تاکہ افغانستان میں امن ہو سکے. پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے، تو کوئی بھارت پہلا قدم اٹھائے گا؟ کوئی پہلا قدم یہ لگتا ہے کہ آرٹیکل 370 جو اس نے ختم کیا وہ واپس لے، تو وہ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اسامہ صاحب، پاکستان نے ہمیشہ ایک چیز تو ثابت کی پاکستان کی گورنمنٹ نے کہ وہ اس خطے میں امن چاہتے ہیں، وہ اس خطے میں کشیدگی نہیں چاہتے، وہ اس خطے میں بدامنی نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے. وہ انڈیا کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی انڈین گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے اس خطے کا بیلنس خراب ہو رہا ہے، امن تباہ ہو رہا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ عمران خان نے آج پھر ایک آفر کیا کہ جناب انڈیا مودی جو ہے وہ ایک سٹیپ لے، پازیٹیو سٹیپ لے، تو ہم بالکل ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. ایک ایشو کشمیر ہے، مین ایشو جو ہے کشمیر ہے کہ مودی صاحب جو ہیں اب ان کو وہ سٹیپ بیک کرنا پڑے گا، وہ جو انہوں نے وہاں پہ لیجسلیشن کی اس کو واپس لینا پڑے گا. اب دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو آج لاہور میں 3 افغان دہشت گرد پکڑے گئے ہیں. تینوں افغانستان سے ہیں، تینوں وہاں سے بھیجے گئے ہیں. مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کریں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ٹارگٹ کلنگ کرنے کے بعد ان کو 80 لاکھ روپیہ بھی ملنا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر پاکستان مخالف جو ایجنسیز ہیں جن میں انڈین ایجنسیز بھی شامل ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں. اب اس سے تو بڑا کلیئر، بڑا واضح طور پر یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو ساری کارروائی ہوئی اس کا مقصد پاکستان میں دہشت گردی کروانا، بدامنی پھیلوانا تھا، اور اس کے پیچھے انڈیا تھا. اب اگر یہی لوگ انڈیا میں کہیں پکڑے جاتے تو آپ سوچیں کہ انڈیا نے ساری دنیا میں جو شور مچانا تھا وہ آپ دیکھیں. اب کبھی ان کے سرونگ کرنل پکڑا جاتا ہے، کبھی ان کے اور دوسرے لوگ پکڑے جاتے ہیں. پھر یہ کہ چائنا کی ایمبیسی جو کراچی ہے اس میں جو اٹیک ہوا اس کے پیچھے انڈیا ہے. کوئٹہ میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے انڈیا ہے. اور پھر وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ پاکستان اس کے ساتھ دوستی کے تعلقات جو ہے وہ کرے گا، یا پاکستان جو ہے اس سے کسی بھی ایشو پر ڈائیلاگ کرے گا. اگر انڈیا سنسیریٹی کے ساتھ چاہتا ہے کہ خطے میں امن آئے، اگر انڈیا چاہتا ہے کہ جناب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹریڈ کھلنی چاہیے، دوستی بڑھنی چاہیے، دوستی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے انڈیا کو پازیٹیو سٹیپس لینے پڑیں گے. افغانستان میں ان کے جو ٹیرر سیلز ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے. افغانستان میں جن وہ دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے، جن تنظیموں کے ذریعے سے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے، ان تنظیموں کو نہ صرف ڈسکلوز کرنا پڑے گا، ان کے پیچھے سے ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، بلکہ ڈسکلوز کرنا پڑے گا. اس طرح کے سٹیپس دیکھیں، اگر تو ایک کنکریٹ قسم کی آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ دیر پا تعلقات قائم رہیں، تو انڈیا کو پھر نیک نیتی کے ساتھ آگے چلنا پڑے گا. میں نے دیکھا ہے کہ فیٹم والے پاکستان نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ پاکستان نے ہر اس ایلیمنٹ، چاہے جو مرضی پاکستان کو ماضی میں الزامات لگائے گئے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے جمعیت الدعویٰ کو یہاں سے ختم کیا گیا، جس طرح سے مختلف ایسی جو جماعتیں تھیں، جیش محمد کو ختم کیا گیا، بہت ساری ایسی تنظیمیں تھیں جن کو بالکل خیال سے ختم کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی جو سٹیٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی اکانومی کی طرف توجہ دیں، ہم پاکستان کو انٹرنلی سٹرونگ کریں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل دیں. ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو. یہ ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہم نے بڑے واضح قسم کے سٹیپس لیے ہیں اس حوالے سے، جوڈیشل سٹیپ بھی لیے ہیں اور عملی اقدامات کیے ہیں. اب اگر انڈیا یہ چاہتا ہے تو پھر انڈیا کو بھی عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. جی. اب نیشنل سیکورٹی کی اگر بات ہوتی ہے، یہ بات جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی کہی تھی کہ اور بات ہوتی ہے، یہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے اعلیٰ سطح پر، یہ بات ہوتی ہے کہ نیشنل سیکورٹی، قومی سلامتی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ کی فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن اکنامک سیکورٹی کے بغیر
معاشی استحکام کے بغیر اس سے جڑی ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی آپ کی، اس کے بغیر نہیں ہے۔ اگر کوئی ملک معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کس طرح اس ملک میں تباہی آتی ہے، یا فورسز کو پھر کس حد تک فورسز کام کر سکتی ہیں ملک کے لیے جب معاشی طور پر کوئی ملک اتنا کمزور کر دیا جائے۔ تو یہ تو ماضی میں ہوا ہے۔ تو اسد کھرل صاحب، یہ سوچ نظر آ رہی ہے اب ہماری سول حکومت کی بھی، عسکری قیادت کی بھی، تو آپ کو لگتا ہے اس طرف جایا جا رہا ہے، لانگ ٹرم پلاننگ نظر آ رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کی؟ کیونکہ یہ جو بلین ٹری سونامی اگر آپ جس کو کہتے ہیں، یا بلین ٹری پروگرام کہتے ہیں، یہ بھی نیشنل سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کے ملک سے اگر آپ بات کرتے ہیں بڑے بڑے ڈیمز کی، یہ بھی نیشنل سیکیورٹی میں شامل ہے۔ اگر آپ اب تو تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ بھی نیشنل سیکیورٹی میں شامل ہے۔ تو کوئی بھی ملک اگر ترقی نہیں کر رہا تو وہ پھر اتنا محفوظ ملک نہیں ہوتا۔ تو یہ کمپریہنسو ایک سوچ نظر آ رہی ہے، اس پر کام ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو اسد کھرل صاحب؟ دیکھیں، یہ تو ایک لانگ ٹرم چیزیں ہیں۔ معاملہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ معاملہ ہے کشمیر کا جو ایک کور ایشو ہے، ظاہری بات ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارا، اب تو فوڈ سیکورٹی کا بھی ایشو آ گیا۔ پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے، جو کہ ایکسپورٹ کرتا تھا گنا، یعنی گندم اور چینی جو ہے، وہ اس حالت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینی کا بھی آپ ہم امپورٹ کرتے ہیں پہلے، پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ گندم امپورٹ ابھی بھی اپروول ہوئی ہے، چینی کی اپروول ہوئی ہے امپورٹ کی، پھر کبھی ایکسپورٹ کی ہو جاتی ہے، یعنی گورکھ دھندا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ایک اور بڑا چیلنج آ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ فصل ابھی پچھلی سال مئی اور میں فصل آتی ہے اور جون میں کرائسس آٹے کا پیدا ہو گیا، ابھی بھی یہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ معاملہ یہ جو میں اسامہ صاحب لمبی چوڑی باتیں 73 سال ہو گئے ہیں، کہانیاں ہم سن رہے ہیں طوطا مینا کی، کبھی مشرف کی پالیسی، کبھی لاہور کا جو ہے واجپئی کے ساتھ نواز شریف کا، اس کے بعد جناب کے قریب پہنچ گیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، تو ماشاءاللہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین، ان کی زبان کو تو اللہ نہ کرے کچھ چیز پتہ نہیں کیا، کوئی لفظ یا کوئی لکنت تھی اس طرح کی کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، یہ انڈیا خلاف انہوں نے تو کبھی بات نہیں کی۔ اب معاملہ یہ اسامہ صاحب مجھے یہ بتائیں، 2 + 2 = 4 ہے، کیا آپ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ انڈیا سنسیئر ہو، انڈیا سنسیئرٹی لائے؟ ہماری سنسیئرٹی کو تو پوری دنیا نے اکنالج کیا۔ ہمارا جو ڈوزیئر تھا اس میں ہم نے پروو کیا کہ پاکستان ایک پرامن ریاست ہے، پاکستان خطے کی اسٹیبلٹی چاہتا ہے، پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان پرامن افغانستان، پاکستان جو ہے اس کی خوشحالی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ انڈیا جو پرامن اگر ہے تو اس کا بھی خطے کے ساتھ وہی جو انٹر لنک ہے، اکنامک جو آپ نے اسٹیبلٹی کی اور سیکورٹی کی بات کی، وہ اس سے انٹر لنکڈ ہے۔ لیکن معاملہ بدقسمتی کیا ہے کہ ان چیزوں سے کیا یہ ہندو بنیاں جو بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، آپ نے کہا کہ انہوں نے تنظیموں کے اوپر اعتراض کیا، ہم نے بین کر دیا، انہوں نے یہ تماشا